یہ سمندر جو گہرے انداز میں سانس لے رہا ہے، یہ جس قدر خوبصورت ہے اتنا ہی گہرا اور خوفناک بھی۔ مسحور کن لہریں جو کناروں کو چھو کر واپس جا رہی ہیں، دیکھنے میں کتنی خوشنما لگتی ہیں، مگر یہ بے رحم اس قدر ہیں کہ اگر انسان ان میں پھنس جائے تو یہ اس کو غرق کر سکتی ہیں۔ لہریں جو پانی سے بنی ہیں، اور پانی وہ اہم عنصر جو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، مگر یہی پانی انسان کو ڈبو بھی سکتا ہے۔ اور خوبصورت سمندر جس نے اپنی سطح پر تیرتی کشتی کو سنبھالا ہوتا ہے، جب ہولناکی پر آتا ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے غرق بھی کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی اور یہ دنیا بھی اس سمندر کی طرح ہے، اور ہمارا دل اس کی سطح پر تیرتی ہوئی کشتی کی مانند۔ ہم سمندر کو صرف اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے۔ اس کے پیدا کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اس سے سمندری خوراک تلاش کریں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک لمحہ فکریہ دیتا ہوں۔ تصور کریں کیا ہوگا اگر یہ سمندر ہمارا انجام ٹھہرے اور ہم اس میں غرق ہو جائیں۔ سمندر کا پانی جب تک کشتی کے باہر ہے تو کشتی سلامت ہے اور انسان کے کنٹرول میں بھی ہے، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر سمندر کے پانی کی طرح جب دنیا بھی ہمارے دل کی کشتی میں داخل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا انجام یقیناً ڈوبتی کشتی سے مختلف نہیں ہوگا۔ جب دنیا ہمارے دل کو یرغمال بنا کر اس کو اپنا غلام بنا لے تو پھر یہی تو ہوگا۔ دنیا جو کہ ہمارے قابو میں ہونی چاہیے، جب وہ ہمیں قابو کر لے تو پھر یہی ہوگا۔ جب سمندر کا پانی بکھر کر کشتی میں داخل ہو جائے تو پھر کشتی کہاں قابو میں رہتی ہے؟ وہ بے بس کشتی اس وقت سمندر کی خوفناک موجوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ دنیا کے سمندر میں سلامتی کے ساتھ تیرنے کے لیے ہمیں اس دنیا کو اپنی حد میں رکھنا ہوگا اور اس راستے پر چلنا ہوگا جو صرف اللہ کی طرف جاتا ہے اور جو ہمارے رب نے کچھ اس طرح سے ہمیں بتایا ہے۔ بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ اس قدر محبت نہیں کرنی کہ پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہو، اور نہ ہی اس کو اس قدر ترک کر دینا ہے کہ بات رہبانیت تک پہنچ جائے۔ دین نے ہمیں دنیا سے بے رغبتی کا حکم ضرور دیا ہے، مگر رہبانیت کا نہیں۔ دنیا سے محبت یا اسے بالکل چھوڑ دینے کے بارے میں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جو اس حدیث مبارکہ میں نظر آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے پاس 3 آدمی یہ پوچھنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ جب انہیں بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اس کو کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، میں آج کے بعد ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں آج کے بعد ہر وقت روزے سے رہوں گا اور کبھی نہیں توڑوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے پرہیز کروں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا، کیا تم نے ہی یہ باتیں کی ہیں؟ اللہ کی قسم میں وہ انسان ہوں جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، نیند بھی کرتا ہوں
اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، بس جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زہد و تقوی میں دنیا سے کبھی کنارہ کش نہیں ہوئے۔ ان کا زہد و تقوی سب سے بلند تھا۔ وہ دلی طور پر زہد اختیار کیے ہوئے تھے، اور ان کا اپنے رب اور اس کے گھر سے تعلق ہر ایک سے بڑا تھا۔ ہمیں دنیا کی حقیقت کیا ہے، قرآن ہمیں کچھ اس طرح بتاتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ کاش وہ سمجھتے۔ زہد کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیں، جبکہ تاریخ اسلامی پر اگر نگاہ دوڑائیں تو بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام اور بزرگان دین مال و دولت کے مالک نظر آتے ہیں۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو اس نظریے سے دیکھیں جس کی خاطر یہ حقیقی طور پر بنائی گئی ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ فقط ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ زہد یہ ہے کہ یہ دنیا صرف ہمارے ہاتھ میں تو رہے لیکن دل میں نہ اترے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت کی ہے کہ زہد یہ نہیں کہ آپ چیزوں کو چھوڑ دیں، بلکہ زہد یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے دل میں جگہ نہ بنائے۔ سمندر کا پانی جو کہ کشتی میں داخل ہو جاتا ہے، ایسے ہی دنیا بھی ہمارے دل میں داخل ہوتی ہے، تو پھر ہمارا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سمندر کے بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو کشتی میں جگہ دے دی جائے، اسی طرح دنیا بھی اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اس کو دل میں بسایا جائے۔ یہ صرف ایک سبب اور وسیلہ ہے، اور جو بھی سبب یا وسیلہ ہوتا ہے اس کو دل میں جگہ دینا یا دل پر قابو پانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار اپنے کلام مجید میں دنیا کے لیے متاع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ متاع کا معنی ہے عارضی خوشی کا ایک سبب۔ یہ ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، یہ فقط ایک راستہ ہے، منزل ہرگز نہیں۔ اس کا ایک خوبصورت تصور جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اس دنیا کے ساتھ کیسا تعلق ہے، میں اس دنیا میں مسافر کی طرح ہوں جو کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے کچھ دیر کے لیے رکا اور کچھ دیر آرام پانے کے بعد اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے ہوئے درخت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مسافر کے استعارے پر ذرا غور کریں کہ اس کا یہاں پر لانے کا مقصد اور مفہوم کیا ہے۔ جب آپ کسی سفر میں یا ایسے مقام پر ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ وہاں آپ کی رہائش عارضی ہے تو آپ کی سوچ کیا ہوگی؟ جب آپ کسی شہر میں ایک رات کے لیے ٹھہرتے ہیں تو اس مقام کے ساتھ آپ کا کتنا لگاؤ ہوتا ہے۔ جب سفر میں آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے 1-2 دن کے لیے ٹھہرنا ہے تو آپ کسی سستے ہوٹل میں بھی قیام کرنے کے لیے راضی ہوں گے، لیکن کیا وہاں آپ ہمیشہ رہنا پسند کریں گے؟ شاید نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا باس آپ کو ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں کسی نئے شہر بھیج دیتا ہے، لیکن کیا وہاں آپ ہمیشہ رہنا پسند کریں گے؟ شاید نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا باس آپ کو ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں کسی نئے شہر بھیج دے اور وہ آپ کو یقینی طور پر یہ نہ بتائے کہ یہ پروجیکٹ کب ختم ہوگا، مگر آپ کو پتہ ہو کہ کسی بھی دن گھر واپس آنا ہے، تو کیا آپ وہاں کسی جائیداد پر کوئی بڑی سرمایہ کاری کریں گے یا اپنی تمام جمع پونجی اور قیمتی گاڑی یا شاپنگ میں خرچ کریں گے؟ نہیں۔
کیا آپ شاپرز بھر بھر کر کوئی فضول قسم کی چیزیں خریدیں گے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ اس بات پر بھی راضی نہیں ہوں گے کہ 2-4 دن سے زیادہ کی کچھ خریداری کریں، کیونکہ معلوم نہیں کب آپ کا باس آپ کو واپس بلا لے۔ مسافر کا یہی مطلب ہے، یہ تصور کہ یہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ دل نہیں لگانا، انسان میں زہد پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں ہمیں نظر آتا ہے، جو انہوں نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں منہمک ہونے اور اس کے خطرے کو سمجھ گئے تھے، اور در حقیقت ہمارے متعلق وہ اس بات سے زیادہ کسی اور بات پر فکر مند نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کی غریبی سے نہیں ڈرتا، مگر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی کثرت ہو جائے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم لوگ اس کے لیے آپس میں مقابلے کرنے لگو گے جیسا کہ انہوں نے کیا تھا، پھر یہ آپ کو تباہ کر دے گی جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو تباہ کیا تھا۔ حضور آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کی اصلی حقیقت سے ہمیں روشناس کرایا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا میں رہنا ہے، مگر دل میں دنیا کو نہیں بسانا۔ دنیا ایک سمندر ہے، اور اس سمندر میں انہوں نے بھی سفر کیا۔ اس سفر سے کسی کی خلاصی نہیں، ہم سب نے بھی کرنا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کشتی میں سوار تھے، وہ کشتی جانتی تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں اس نے جانا ہے۔ ان کی کشتی خشک تھی، سمندر کے پانی نے اندر سے نہیں اس کو چھوا۔ آپ کو معلوم تھا کہ سمندر جو سورج کی روشنی میں چمکتا ہے اور مسحور کن لگتا ہے، لیکن دراصل یہ ایک قبرستان ہے اس کشتی کے لیے جس کے اندر یہ داخل ہو جائے۔